بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی مائیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہیں فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فسادی پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو علم جامع پہناتے ہوئے حضرت آدم کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل سکے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا آپ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم کے پاس چکر لگاتا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین پر جمع کی گئی مٹی برخاک مٹی سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے، جس میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم اور خوب اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن
اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی برائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، فرمان الہی ہے، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، یا کہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کی لڑائی جھگڑے اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قدادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دے چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باطل، علماء اور صالح پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے، یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہی انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمانے الہی ہیں اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں انسان کو کالی سری ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب
عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ ابلیس کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا، میں ایسے انسانوں کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سری ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے نور سے، جس آگ کے شعلے سے، اور آدم اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکال جانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہا مانیں گے میں ضرور تم سب سے جہار دوں گا۔ حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اس سے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم کی فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی، اور اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہیں آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا عیب، غیب، چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ حضرت حوا کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پستی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔
فرمان الہی ہے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی ہوا جنت میں رہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تیری پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ عز و جل نے اس حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا فرمایا۔ ابلیس کی انسانی دشمنی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم و ہوا کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے اس شیطان نے کہا اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ اب جب کہ آپ نے اس شخص آدم کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو شیطان آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، وہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنی آدم کو ابلیس کی دشمنی پر تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کی چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان الہی ہے اللہ نے فرمایا اے ابلیس جا ان آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تم سب کی سزا جہنم ہی ہے اور پورا بدلہ ہے، اور ان اولاد آدم میں سے تو جسے بھی اپنی آواز خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوہرا، ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، اور ان اولاد آدم سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی تو اے انسانوں کیا تم پھر بھی اس سے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ آگاہ رہو ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی بڑا بدلہ ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے خلاف ابلیس کی چال۔
جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسانی دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم اور حوا کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی ہے، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے ان آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتا دوں جو کبھی ختم نہ ہو؟ حضرت آدم اور حوا کا ممنوعہ درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم اور حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو یہ تم اور دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا جنت میں آرام و سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار اس نے حضرت آدم حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں سے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم حوا نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم اور حوا نے جیسے ہی ممنوعہ درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اور اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی اور یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم و حوا کا جنت سے اخراج۔ جب حضرت آدم اور حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم کو اس بات سے آگاہ کر دیا، جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے اس طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو،
اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں جنت میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کی کچھ پھل بھی عطا فرما دیے۔ حضرت آدم کا اعتراف اور توبہ۔ حضرت آدم حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم کے دعا یا کلمات۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اس آدم میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر فرمائی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اسی کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھی، پھر انہیں آپ کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے توحید الہی کا عہد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی تمام اولاد آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان دیا۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے ہی کی تھی اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔
अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा, अगर तेरे पास पूरी दुनिया का माल और दौलत हो तो क्या फिदिया के तौर पर जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए सब माल दे देगा? वो कहेगा जी हाँ। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, जब तू आदम की पुश्त में से था उस वक़्त मैंने तुझसे इससे भी आसान चीज़ का वादा लिया था कि मेरे साथ शिरक ना करना, लेकिन तूने फिर भी शिरक करने पर इसरार किया। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्लाह ताला ने इस फरमान की तफसीर बयां करते हुए फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम बनी आदम को की बापों की पुश्तों से निकालने के बाद जमा किया और इन्हें जोरा जोरा बनाया, फिर सूरतें अता की और कुव्वत गोयाई भी अता फरमाई। बस वो बोलने लगे, फिर अल्लाह ताला ने उनसे तौहीद इलाही पर कायम रहने के लिए बड़ा मजबूत अहद व पैमान लिया। फिर उनके नफ्सों पर गवाह बनाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने गवाही देते हुए कहा, जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मैं सातों आसमानों, सातों ज़मीनों और तुम्हारे बाप आदम को तुम पर गवाह बनाता हूँ कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हमें तो इसका इल्म ही नहीं था। याद रखो, मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मेरे अलावा कोई भी परवरदिगार नहीं, लिहाजा मेरे साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। बेशक मैं तुम्हारे पास अपने पैगम्बरों को भेजता रहूँगा जो तुम्हें मेरे साथ किए हुए इस अहद व पैमान को याद दिलाते रहेंगे, और मैं तुम पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाऊँगा। सब ने कहा, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे परवरदिगार और हकीकी माबूद हैं, आपके अलावा कोई भी हमारा परवरदिगार और माबूद नहीं। सब ने इस बात का इकरार किया। हज़रत आदम को ऊंचा करके सबको दिखाया गया। आपने देखा, कुछ मालदार हैं, कुछ गरीब, कुछ खूबसूरत हैं, कुछ बदसूरत। आपने अर्ज़ किया है, मेरे परवरदिगार, आपने अपने बंदों को एक जैसा क्यों नहीं बनाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, मैंने चाहा कि मेरा शुक्र अदा किया जाए। आपने अंबिया को देखा तो वो रोशन कंदीलियों की तरह नुमायाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे भी रसालत व नबुव्वत के मुतालिक ख़ुसूसी अहद व पैमान लिया। अंबिया से तौहीद और रसालत नबुव्वत से मुतल्लक अहद। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम की तख्लीक मुकम्मल करने के बाद उनकी पुश्त से तमाम औलाद को ज़ाहिर किया तो उनमें क़यामत तक मबूस होने वाले अंबिया थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अंबिया से भी तौहीद और रसालत नबुव्वत से मुतल्लक ख़ुसूसी अहद लिया। फरमान इलाही है, ए नबी, याद करें जब हमने तमाम अंबिया से तौहीद का अहद लिया और बिलखसूस आप नूह, इब्राहीम, मूसा और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने उन सब से बड़ा पक्का अहद लिया। और वह वक़्त याद कीजिए जब अल्लाह ने तमाम अंबिया से अहद लिया था, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता कर दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल मोहम्मद आए जो उन चीज़ों की तस्दीक करें जो तुम्हारे पास हैं, और उस रसूल पर ज़रूर ईमान लाना, उसकी ज़रूर मदद करना। अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरा अहद कबूल करते हो? इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, तुम गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर उसके बाद जो भी इस अहद से फिर जाए वही नाफरमान है। आदम के बेटों काबील और हाबील का वाक़या। फरमान इलाही है, ए नबी, आप लोगों को आदम के दो बेटों का सच्चा वाक़या भी सुना दीजिए। जब इन दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की और उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा, बिलाशुबा अल्लाह तकवा अख्तियार करने वालों का ही अमल कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हरगिज़ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। बेशक मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और तमाम जहानों का रब है। मैं तो चाहता हूँ कि तू अपना ज़िम्मा और मेरा भी गुनाह ले ले और फिर तू दोषियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। आखिरकार उसके बुराई की दावत देने वाले नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया। उसने उसे कत्ल कर डाला, बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे दफन फरमाई। ये देखकर वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता।
پھر وہ بھی براہ پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حوا کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے۔ حضرت آدم کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاق طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم نے قابیل سے کہا اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے ایک گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی اور آسمان سے آگ آئی اور قابیل کی قربانی کو کھا گئی اور اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گھرا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم نے فرمایا جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت آدم کی وفات۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے، سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کے لیے لحد بغلی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کیا اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر مخاطب ہو کر کہا اے آدم کے بیٹو تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم کی کل عمر 1000 سال تھی۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔